اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وإيانا وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. یہی دین ہے جی، ایمان، اسلام، ایمان اور احسان، یہ دین کے مراتب ہیں، دین کے مراتب ہیں، اور یہی تینوں تمام عبادتوں کو شامل ہیں انشاءاللہ۔ کتاب میں حدیث جبریل کا تذکرہ آئے گا تو وہاں پر ہم ان تینوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اسلام، ایمان اور احسان کو، اور ان تینوں کے درمیان فرق کیا ہے اور ان تینوں کے درمیان علاقہ کیا ہے، اس کو ہم وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے بتائیں گے۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں وَمِنْهُ الدُّعَاء، وَمِنْهُ الدُّعَاء، یہ منہو میں ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ دین کی طرف۔ کس کی طرف؟ دین کی طرف۔ گویا شیخ یہ کہہ رہے ہیں وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي، غور سے سنیے گا عبارت، وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا هِيَ دِينَهُ الَّذِي هُوَ مَرَاتِبُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ وَمِنْ هَذَا الدِّينِ الدُّعَاء۔ یہ عبارت ہے اس طرح سے، وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا هِيَ دِينُهُ، واللہ کا دین ہے، الَّذِي هُوَ مَرَاتِبُ الْإِسْلَامِ، اور یہی وہ دین ہے جو اسلام کے مراتب ہے نا، الَّذِي هُوَ مراتب، جس کے مراتب ہیں کون کون؟ الاسلام والایمان والاحسان، ومن هذا الدین الدعاء، اور انہی دین میں سے ایک دعا ہے، عبادت کی ایک قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا عبادت ہے، اور اس کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل نہیں ہے کا مطلب تمام کے تمام دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کی جو شروط ہیں وہ دعا کے اندر علی کل حال پائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو تعبد کے بغیر واقع ہو، اس لیے کہ دعا میں انسان اپنے عاجزی کا، اپنے کمزوری کا، اور اللہ رب العالمین سے محتاجی کا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، وہ اس بات کا بدرجہ اتم کیا کرتا ہے؟ اظہار کرتا ہے اللہ کے سامنے، وہ اپنے آپ کو حقیر ثابت کرتا ہے، اے اللہ یہ چیز دے دے، اے اللہ یہ چیز دے دے، ہم محتاج ہیں تیرے۔ تو یہ دعا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، چاہے وہ غنی ہو، چاہے وہ بے نیاز ہو، چاہے وہ غنی ہو مالدار ہو، چاہے وہ فقیر ہو، دونوں صورتوں میں جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اسی لیے دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا عبادت ہے، اور اس کے اندر افتقار، بندہ اپنے آپ کو حقیر ثابت کرتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو دعا یہ بندے کے لیے اس کے بندے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیوں؟ دعا وہی کرے گا جو بندہ یہ اعتقاد رکھے گا کہ ہم جس کو مانگ رہے ہیں، جس سے، وہ نفع دینے کے اوپر اور نقصان کو دور کرنے کے اوپر قادر ہے۔ اسی لیے دعا کیا ہے؟ ہر حال میں عبادت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہیے کہ آپ کا رب یہ کہتا ہے ادعونی، تم مجھ سے پکارو، میں تمہارے دعاؤں کو سنوں گا، مانگو مجھ سے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دیکھیے پہلے کہا ادعونی، اور ادعونی کو کیا کہا یہاں پہ؟ کہا عبادتی۔ پتہ یہ چلا کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ہم ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے دعا کو کیا کہا؟ عبادت کہا۔ دعا کو عبادت کہا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ دعا مکمل عبادت ہے،
اور یہ بندے کے بندہ ہونے کی دلالت میں سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محتاج ثابت کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو وہ کمزور اور بے بس ثابت کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تیرا ہی سہارا ہے، تو ہی جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عبادت دعا کی دو قسمیں، دعا کی کتنی قسم ہے؟ دو قسم۔ اس کو سمجھ جائیے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ، دعا کی دو قسم ہے۔ پہلی قسم دعائے مسئلہ اور دعائے عبادہ۔ دعائے مسئلہ وہ کون سا دعا ہے؟ جس میں انسان دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم ارزقنی، اللہم ارحمنی، اللہم اکفنی شر کل ذی شر، ہاں، اللہم اشفنی، یہ ساری چیزیں ہاں کیا ہے؟ دعائے مسئلہ۔ ہم سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ روزی دے دے، اے اللہ اولاد دے دے، اے اللہ مال دے دے، اے اللہ صحت دے دے، اے اللہ بیماری دور کر دے، اے اللہ یہ کام کر دے، اے اللہ یہ کام کر دے، اے اللہ یہ عطا کر دے، اے اللہ اس سے بچا لے۔ یہ سب مانگ رہے ہیں، مسئلہ سوال سے ہے، مسئلہ دعائے مسئلہ، یہ تو سمجھ گئے، آسان ہے۔ دوسری دعا کی قسم ہے دعائے عبادہ۔ وہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمام عبادتیں، چاہے نماز، چاہے روزہ، حج، زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات کرنا، جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں دعائے عبادت کے اندر آئے گی۔ کیسے جی؟ کوئی بتائے؟ یہاں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کہہ رہا ہے اے اللہ یہ چیز دے دے، اے اللہ اس سے ہم کو بچا، اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کر، اے اللہ ہم کو روزی دے، یہ کہہ رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مانگ رہا ہے۔ لیکن کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کیسے آپ کہیے گا کہ یہ دعا عبادت کر رہا نماز بھی تو دعا ہے نا۔ ہے؟ ہیں؟ نماز بھی عبادت ہے، فرض ہے نا استاد؟ عبادت تو ہے، تو عبادت کا کہاں انکار ہے، ہم دعا ہماری کی بات کر رہے ہیں۔ نمازی دعا ہے، کیونکہ دعا وہ ہے۔ یہ کام اللہ کی رضا کے تبھی سلاد لیے تو کا ہم معنی دعا دعا مانگ کے بھی رہے ہیں آتے نا، ہیں استاد۔ بھی سورہ نماز فاتحہ سلاد کے بھی ذریعے۔ دعا ہے۔ اچھی بات ہے، نماز پڑھنے ٹھیک کے ہے بعد دعا۔ استاد یہ عمل جو ہماری طاقت کے مطابق ہے اللہ یہ قبول کر دے بلکہ بولتا نا بندہ، جو ہم ہماری جتنی طاقت ہے ہماری ہم وہ صحیح، انجام دے دیں یہی یہ جواب، عبادت۔ یہی جواب ہے۔ یعنی نماز پڑھنے والا یا کوئی بھی عبادت کرنے والا اللہ رب العالمین کے حضور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری جتنی طاقت اور قوت تھی حسب استطاعت ہم نے تیری عبادت کرنے کی کوشش کی ہے، اب اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ اسی لیے تو ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو یہ جو قبولیت کا جذبہ ہم اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، یہی دعائے عبادت ہے۔ اور یہ ہر دعا ہر عبادت کے ساتھ ہے۔ صدقہ و خیرات آپ کسی کو دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ کہ اللہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ تو سمجھ گئے دعا کی کتنی قسم ہے؟ دو قسم، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت۔ اور تمام کی تمام شریعت میں جو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں وہ سب کے سب دعا ہے، وہ سب کے سب دعا ہے۔ اسی لیے کہا کہ دعا هو العبادہ، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو سمجھ میں آیا حدیث کا مفہوم؟ جی استاد۔ جی۔ دعا کے بعد کس کا ذکر ہے؟ خوف کا، ہے نا؟ خوف ہے کہ کیا ہے؟ جی خوف۔ خوف ہے۔ خوف کس کو کہتے ہیں؟ تو خوف بھی وَمِنْهُ الدُّعَاء، یعنی دین سے اس کا تعلق ہے، اور خوف کا تعلق بھی کسے ہے؟ دین سے ہے۔ خوف کہتے کس کو ہیں؟ تو خوف اس کیفیت کو کہتے ہیں جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے کسی ایسی چیز کو دیکھ کر کے جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہو، ہلاکت کو دیکھ کر کے، یا نقصان پہنچانے والی چیز کو دیکھ کر کے، یا تکلیف دینے والی چیز کو دیکھ کر کے انسان کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں۔ سمجھ گئے خوف کا معنی؟ جی۔ جی۔ خوف کی چار اقسام ہیں جی۔ کتنی اقسام؟ چار اقسام۔ علماء خوف کے چار اقسام بیان کرتے ہیں، غور سے سنیے۔
ان چاروں قسموں کو. پہلی قسم ہے خوف سر. خوف سر. اور خوف سر کیا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی انسان غیر اللہ سے ڈرے کہ وہ اس کو کسی مرض میں مبتلا کر دے گا، کسی فقر میں مبتلا کر دے گا، ہاں، یا وہ اپنی قدرت سے یہ کر دے گا اور فلاں کر دے گا اور چلاں کر دے گا. تم ہمارے فلاں کو برا بھلا کہتے ہو، تمہارا کاروبار جل جائے گا، تمہارا فلاں ہو جائے گا، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تمہارا یہ ہو جائے گا. یہ خوف سر ہے. صرف اللہ سے ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی غیر اللہ سے رکھتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک اکبر. یعنی کوئی آدمی یہ کہے، اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھیے گا اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا منع کیا، جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے وہ سب کو نہیں چھوڑے گا. لیکن اگر پیر کہہ دے کہ یہ کام کرو، فوراً کرے گا. ڈرتا ہے اس سے. نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے، ایسا کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے. کسی کو کچھ مان لیجئے، ایک مثال دے رہا ہوں، کہا کہ کسی کو کوئی بیماری ہو گئی یا کوئی معاملہ ہو گیا، اب اس میں یعنی بیماری دوسری طرح کی، تو وہ گیا کسی کے پاس، راقی وغیرہ کے پاس، اور کہا کہ اب میوزک نہیں سننا ہے، گھر میں ٹی وی نہیں بجانی ہے، نہیں تو فلاں آ جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا. کبھی نہیں بجائے گا. نہیں، مولانا نے منع کیا ہے اور اللہ نے منع کیا ہے، وہ اس سے ڈر نہیں ہے. یہی خوف سر ہے. اگر جن سے ڈرتے ہوئے ایسا کر رہا ہے، وہ فلاں سے ڈرتے ہوئے ایسا کر رہا ہے، اس سے ڈرتے ہوئے ایسا کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ خوف سر ہے اور شرک ہے. اگر جس سے ڈرتے ہوئے کر رہا ہے اگر وہ حاضر ہے تو ٹھیک ہے، ایک مصیبت ہے. لیکن اگر وہ غائب ہے تو دو مصیبت ہے. غور کیجئے، اگر وہ حاضر ہے تو دو مصیبت. پہلی مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ وہ غیب جان رہا ہے، تب تو اس سے ڈر رہے ہیں. آپ اپنے گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، بابا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو منع کیا ہے والعیاذ باللہ یہ کام کرنے کے لیے، اور یہاں آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، بابا ناراض ہو جائیں گے. کیسے ناراض ہو جائیں گے؟ وہ وہاں بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا وہ غیب جانتے ہیں کیا؟ اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ انسان کا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اس کو نقصان دینے کے اوپر قادر ہے. اسی خوف کو علماء کہتے ہیں خوف سر، اس لیے کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، اور یہ خوف دل کے اندر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، مستقر ہوتا ہے، جو عقیدے کی بنیاد پہ نکلتا ہے. جو جیسا عقیدہ رکھے گا وہ ویسا ہوگا. شرک کا عقیدہ رکھنے والا ڈرپوک ہوگا، توحید رکھنے والا کبھی نہیں ڈرے گا، کیونکہ توحید سے جو خوف ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے سامنے ڈرنے والا ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا. لیکن آپ دیکھیے گا شرک ہے تو کبھی کوا سے ڈر جائے گا، کبھی الو سے ڈر جائے گا، گلاس چھوٹ کے ہاتھ سے گر گیا تو ڈر گیا، توا سے روٹی پکاتے پکاتے روٹی نیچے گر گئی تو ڈر گیا، دودھ ابل گیا بدھیانی میں، چولہے سے نیچے گر گیا تو ڈر گیا. آج بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو آج ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو آج فلاں یہ ہو رہا ہے تو آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے. ہر چیز میں ڈرے گا وہ. اس کی زندگی ڈر ڈر کے ہی گزرے گی عقیدے کی وجہ سے. اسی کو کہتے ہیں خوف سر. شرک ہے. دوسری قسم ہے خوف دنیاوی. خوف دنیاوی، مثال کے طور پہ انسان اپنے دنیا کے معاملے میں خوف کھائے، جیسے اس کا منصب چھن جائے گا، اس کی کرسی چلی جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. منصب بچانے کے لیے، کرسی بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر رہا ہے کہ اگر ہم ایسا بولیں گے تو نوکری چلی جائے گی، کسی کے بارے میں کچھ کہیں گے تو وہ لوگ ہم کو ڈیوٹی سے نکال دیں گے، فلاں کریں گے، چلا کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ برائیوں کو انجام دے رہا ہے تاکہ آدمی خوش ہو جائے، اس کا مالک اس سے خوش ہو جائے. حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے. ہاں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی خوف دنیاوی کی وجہ سے یہ معاملات کرنا، یہ اس کو معصیت کی طرف اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف لے کر کے جائے گا. اور یہ عمل کرنے والے بہت سارے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں. کیوں حق بات نہیں کہتے ہیں؟ کیا کیجئے گا بھائی صاحب، روزی روٹی کا سوال ہے. اگر بولیں گے تو ہماری روزی روٹی چلی جائے گی.
تو اس کا کیا مطلب کہ آپ باطل دیکھ کر کے خاموش رہیے گا، چپ رہیے گا؟ اس کو کہتے ہیں خوف دنیاوی۔ اسی طرح سے تیسری چیز ہے خوف طبعی، جو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اگر وہ کوئی خوفناک چیز کو دیکھے، سانپ دیکھ لیا کہیں تو ڈر جائے گا، شیر دیکھ لیا کہیں تو ڈر جائے گا، کسی خوفناک شکل والے کو کہیں دیکھ لیا، ڈاکو کو دیکھ لیا راستے میں تو اس کو خوف آ جائے گا۔ یہ خوف طبعی ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہے، انسان کی طبیعت میں یہ چیز ہوتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پر رکھی تو وہ سانپ بن گیا، حضرت موسیٰ ڈر گئے، تو اللہ رب العالمین نے اس خوف کا مواخذہ نہیں کیا۔ یہ خوف طبعی ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ تم لوگ کہتے ہو صرف اللہ سے ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، تو سانپ دے کر کے کیوں ڈرتے ہو؟ کیا سانپ اللہ ہے؟ اس کو کہیے بھائی یہ خوف طبعی ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ نہیں کرے گا اس کے اوپر۔ اور چوتھی قسم ہے جی اللہ رب العالمین کے وعید کا خوف، جہنم کا خوف اپنے دل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر کوئی انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، یہ خوف انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ خوف ہو تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، اور اللہ رب العالمین کی بندگی کے بجا آوری میں وہ سستی نہیں کرے گا، سستی سے بچے گا، اجتناب کرے گا۔ تو یہ خوف کی 4 قسمیں ہیں، امید کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہے پڑھیے؟ والرجاء، رجا، رجا، اور دین اسلام سے تعلق ہے کس کا؟ رجا کا۔ رجا کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی چاہت کرنا، کسی معاملے کی چاہت کرنا، طمع، چاہت اپنے دل کے اندر رکھنا کسی معاملے کا۔ تو اگر کوئی انسان کسی چیز کی چاہت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یرجو، یرجو فلاں، فلاں چیز کا ارادہ کرتا ہے یا فلاں چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس طرح کی بات۔ یعنی انسان اگر امتحان دے اور امتحان دے کر کے وہ پاس ہونا چاہے تو ہم کہیں گے یرجو النجاح، پاس ہونا چاہتا ہے، پاس ہونے کی امید رکھتا ہے۔ یعنی کیا معنی ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَطْمَعُ فِي النَّجَاحِ، وہ آدمی کامیاب ہونے کی چاہت رکھتا ہے۔ لیکن رجا جو عبادت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ایک قید سے مقید کیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی رجا جس کو عبادت کہیں گے، انسان کے دلی خواہش جو عاجزی اور انکساری سے ملی ہوئی ہو کیفیت، یعنی اس کے اندر عاجزی بھی ہو، اس کے اندر انکساری بھی ہو، بندہ ہونے کا احساس بھی ہو، اور وہ بھلائی کا طلبگار ہو۔ رجا جنت طلب کرے، اس لیے نہیں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم حج کیا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت نہیں دے گا تو اور کس کو دے گا؟ والعیاذ باللہ۔ اگر ایسا کوئی آدمی کہتا ہے تو نہیں، یہ رجا نہیں ہے۔ رجا مانے اللہ جو کہا تھا کرنے کے لیے، جتنی میری طاقت ہے اتنی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اچھے سے انجام دیں، جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے قبول کر لے۔ یہ ہے معاملہ رجا، یہ رجا ہے، عاجزی، اکڑ کر کے نہیں، ہم کو نہیں جنت ملے گی تو اور کس کو ملے گی، ہم کوئی چیز میں کمی کر رہے ہیں کیا؟ والعیاذ باللہ۔ تو جو کر رہے ہیں کیا اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں کیا؟ یہ سمجھنا چاہیے، سمجھ گئے؟ مرجیہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ واجب ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی توحید کی تحقیق کر لے تو اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے۔ اگر اللہ کے اوپر واجب کرو گے تو بہت گھاٹے میں رہو گے، بہت گھاٹے میں۔ کس کی طاقت ہے کہ جنت کی ایک نعمت کو وہ حاصل کر سکے؟ اتنی عبادت کرنے کی طاقت ہے؟ وہ تو اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور اتنے قیمتی بدلہ ہم کو اور آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، رجا کے اندر عاجزی بھی ہونی چاہیے، انکساری بھی ہونی چاہیے، اکڑپن نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہ رجا نہیں رہے گا، وہ امید نہیں رہے گی۔
چلیں اس کے بعد والتوکل توکل. توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر بھروسہ کرنا. کسی چیز کے اوپر بھروسہ کرنا یعنی انسان اگر کسی چیز کے اوپر اعتماد کرے تو اس کو کہتے ہیں توکل. توکل علیہ یعنی ہم میں کا کوئی آدمی اگر اپنے ساتھی کے اوپر، کلاس کے ساتھی کے اوپر، اپنے سہیلی کے اوپر اس بات کا اعتماد کرے کہ وہ کوئی کام اس کا انجام دے دے اور وہ اس کے کرنے کے اوپر قادر ہو، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں تمہارے اوپر بھروسہ کرتا ہوں اس معاملے میں. انا متوکل علیک فی ھذا الامر، یہ کہا جا سکتا ہے. یعنی کوئی سہیلی اپنی سہیلی سے کہے کہ میں اس معاملے میں تمہارے اوپر بھروسہ کرنے والی. یعنی یہاں پہ توکل کا کیا معنی ہوگا؟ انا معتمد علیک فی ھذا الامر، میں اس معاملے میں تمہارے اوپر اعتماد کرتا ہوں، تمہارے اوپر اعتماد کرتا ہوں. توکل کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ توکل کا لغوی معنی ہوا. توکل کا شرعی معنی کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ انسان کامل اور مکمل طور پر اللہ رب اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے. یہ اعتماد اور یہ بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین اس کا کارساز ہے اور ساتھ میں اس اسباب کو بھی اپنائے، اسباب کو بھی اپنائے. تو یہی وہ توکل ہے جو عبادت ہے. اور اسی کے اوپر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ توکل کا ذکر وہ لے کر کے آئے ہیں. ایک آدمی اللہ کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے لیکن اسباب اختیار نہیں کر رہا ہے تو کیا وہ توکل کرنے والا ہوگا؟ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کوئی کاروبار کے لیے نہ جائے، دکان نہ کھولے، گھر میں بیٹھا رہے صبح سے لے کے شام تک اور کہے کہ اللہ کے اوپر ہم کو بھروسہ ہے کہ جتنی روزی ہم کو ملنی ہے اللہ رب العالمین ہم کو دے دے گا. کیا کہیے گا آپ اس کو؟ کہیے گا کہ وہ اللہ کے اوپر توکل کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ پاگل ہے؟ پاگل ہے. بندہ اسباب اختیار کرے اور اسباب کے انجام کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے سبحانہ و تعالی. جائز جو اسباب ہیں ان اسباب کو وہ اختیار کرے. مثال کے طور پر روزی کمانے کا سبب یہ ہے کہ آدمی نوکری کرے، آدمی محنت کرے، مزدوری کرے، کام کرے، دکاندار ہے تو دکان کھولے، یہ سارے کام کرے. اب یہ کرنے کے باوجود یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم کو روزی مل رہی ہے، بلکہ اللہ کے اوپر کامل اور مکمل بھروسہ رکھے. مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر رکھے، ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے، اور سے سنیے گا، الالتفات الى الاسباب شرک فی التوحید. کوئی آدمی سبب کے اوپر اگر اپنے دل کو معلق کر لیتا ہے تو یہ توحید میں شرک ہے. اس لیے کہ دل سبب کے اوپر نہیں لگانا ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر لگانا ہے. مثال اس کی کیا ہے؟ ایک آدمی بہت محنت کر رہا ہے، امتحان میں کامیاب ہو جائے، وہ یہ کہے کہ اب ہم کو تو پاس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، رات دن ہم پڑھائی کیا ہے، ہم پاس نہیں ہوں گے تو کون پاس ہوگا، ہم ٹاپ نہیں کریں گے تو کون ٹاپ کرے گا. یہ کیا ہوا؟ آپ نے سب کے اوپر اعتماد کیا، اور سبب کے اوپر اعتماد کرنا شرک توحید، توحید میں شرک ہے. سبب کے اوپر اعتماد نہیں کرنا ہے. ہاں، اعتماد کس پر کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر، کیونکہ وہی مسبب الاسباب ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک آدمی بیمار پڑا اور اس کے پاس جو اسباب ہیں، گیا دکان سے کوئی دوا خریدا، کسی چھوٹے موٹے ڈاکٹر کو دکھا کر کے دوا خریدا اور کھایا پیا، اللہ نے شفا یابی رکھی تھی، ٹھیک ہو گیا. اور وہیں کوئی آدمی ہے جو لاکھوں علاج کروا رہا ہے لیکن اللہ نے شفا یابی نہیں رکھی ہے تو نہیں ہو رہا. اگر سبب ہی ہوتا کارآمد تو جو لاکھوں روپیہ خرچہ کر رہا ہے اس کو شفا ملنی چاہیے، یا جو 20 روپے کا ٹیبلٹ کھایا اس کو شفا یابی ملنی چاہیے؟ بولیے جی. جو لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا اس کو ملنی ہاں، چاہیے. اس کو ملنی چاہیے کیونکہ اس کا سبب اس کے سبب سے زیادہ مضبوط ہے. لیکن سبب کیا ہے؟ سبب
کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اختیار تو کرنا ہے لیکن بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر کرنا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام کہتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، الالتفات الی الاسباب شرک فی التوحید، یعنی سبب کے اوپر بھروسہ کرنا توحید میں شرک ہے۔ اور کہتے ہیں ومحو الاسباب، سبب کو ختم کر دینا، ان تکون اسبابا، کہ یہ سبب ہے، سبب کو سبب نہ ماننا، نقص فی العقل، آدمی کے عقل میں نقص ہے، آدمی کے عقل میں کیا ہے؟ نقص ہے۔ نقص اور ہے۔ کہتے ہیں والاعراض عن الاسباب، اور سبب کو چھوڑ دینا کلی طور پر قدح فی الشرع، شریعت کے اوپر اعتراض کرنا ہے، شریعت کے اوپر کیا کرنا ہے؟ اعتراض کرنا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ سبب کو اختیار کرے۔ محو الاسباب ان تکون اسبابا نقص فی العقل، کوئی انسان سبب کا انکار کرے، کہے کہ نہیں سبب وبب کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اگر ہم کو دینا چاہے گا تو ایسے ہی دے دے گا، تو ہم کہیں گے کہ تمہارے عقل میں خرابی ہے۔ اس لیے کہ ہر عاقل اس بات کو جانتا ہے کہ جب تک وہ سبب اختیار نہیں کرے گا اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سبب کو بھی پیدا کیا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، سبب کے اندر جو تاثیر ہے اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ دوا کیا ہے؟ شفا یابی کے سبب میں سے ایک سبب ہے۔ آگ، ہم سب کو معلوم ہے کہ آگ کس بات کا سبب ہے جی؟ جلانے کا، جلانے کا سبب ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کو دہتے ہوئے آگ میں ڈالا گیا اور آپ وہاں سے ٹھیک ٹھاک نکل گئے؟ کہاں گیا سبب؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو سبب کارآمد نہیں ہوگا، لیکن ہم کو سبب اختیار کرنا ہے، ہم کو سبب اختیار کرنا ہے، سبب کو کلی طور پر انکار نہیں کر سکتے۔ چلیں، والرغبت، والرغبت، ومن ہوا الرغبہ، یہ یعنی دین سے کیا ہے؟ رغبہ، دعا، خوف، رجا، توکل، رغبت۔ رغبت کہتے ہیں کسی محبوب چیز کے وصول کرنے کی محبت اپنے دل کے اندر رکھنا، ہے نا؟ یہ محبت الوصول الی الشیء المحبوب، محبت اپنے دل کے اندر رکھنا کہ جو محبوب چیز ہے ہم وہاں تک پہنچ جائیں۔ یعنی کوئی چیز جو انسان کے نزدیک محبوب ہے اور انسان اس تک پہنچنا چاہتا ہے تو ہم کہیں گے راغب فیہ، یہ آدمی اس چیز کی رغبت رکھتا ہے۔ اور راغب اعلی اگر کہیں گے تو جی بے رغبتی، بے بے رغبتی کا رغبتی، راغب فی کے معنی رغبت رکھنا، اور راغب اعلی کے مطلب بے رغبتی رکھنا، یہ سمجھیے گا۔ ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفی نفسہ، یہاں بے رغبتی کے معنی، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی استاد الحمدللہ سمجھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر کہیں گے صلی لہو تو کیا معنی ہوگا؟ صلی فلان صلی لہو، فلاں نے اللہ نے فلاں کے نماز لیے، پڑھی، ہاں ہاں، دعا کی، فلاں نے دعا دعا کی، کی۔ اچھا دعا جی کی۔ فلاں نے دعا کی فلاں کے لیے۔ اور اگر کہیں گے صلی علیہ تو کیا معنی ہوگا؟ ان سب فلاں نے رحمت ان بھیج، سب کے لیے رحمت دعا بھیج، کی۔ ہاں، اعلی رحمت صلہ بھیج۔ اگر آئے گا تو جنازہ پڑھی جی، اچھا، یہ سب بات سمجھیے گا، ہے نا؟ اعلی اور الا سے کیسا فرق معنی کے اندر کیسے تبدیلی ہوتی ہے دیکھیے گا۔ اچھا، دعا لہو کیا معنی ہوگا؟ دعا اس کے لیے دعا کی، دعا اس کے کرنا، لیے دعا کی۔
دعا علیہ، اس کے لیے بد دعا کی. سمجھ گیا؟ یہاں جی لام اور علا صلہ اگر بدل گیا تو معنی بدل جائے گا. تو یہ رغبت کا معنی ہوا. محبت وہ چیز جس کی آپ چاہت رکھتے ہیں، جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کی چاہت، اس کو کہتے ہیں رغبت. مجھے اس چیز میں رغبت نہیں ہے، مجھے اس کام میں رغبت نہیں ہے، یعنی یہ کام مجھے پسند نہیں ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے. اور کہتے ہیں رہبت، رغبت کے بعد رہبت ہے نا، جی جی رہبت کہتے ہیں خوف کو. کس کو کہتے ہیں؟ خوف کو. رہبت مانے خوف، لیکن ہر خوف کو رہبت نہیں کہیں گے. اس خوف کو رہبت کہیں گے، ایسے خوف کو کہ جس کو دیکھ کر کے آدمی بھاگ جائے، یعنی اس کے ساتھ بھاگنا بھی لگا ہوا ہو. یعنی وہ خوف، ایسا خوف جس کو دیکھ کر کے یا جو اگر دل کے اندر پیدا ہو جائے تو آدمی بھاگنے کے اوپر مجبور ہو جائے اس چیز سے جس سے وہ خوف کھا رہا ہے. اگر صرف خوف ہے تو اس کو خوف کہیں گے، لیکن اگر خوف بھی ہے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ رہبت. کیا ہے؟ رہبت. یعنی کہتے ہیں اذا خاف الانسان شیئن، جب انسان کسی چیز سے خوف کھائے، وہ فر منہ، اور اس سے بھاگے، یقال له رہیبا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈر گیا، ڈر گیا اور بھاگ گیا وہاں سے. سمجھ گئے؟ رہبت کا معنی سمجھے؟ جی جی الحمدللہ. اس کے بعد کیا ہے؟ خشوع. خشوع، خشوع کے معنی عاجزی اور اپنے آپ کو کمتر بنانا اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے. کہتے ہیں نا خشوع، خضوع، جھکا دینا اپنے آپ کو، سرنڈر کر دینا اللہ رب العالمین کی قضا اور قدر کے سامنے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا. جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو کہا خشع للہ، آدمی اللہ سے ڈرا، خشوع اختیار کیا. مطلب قضاء اللہ، اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور اپنی ناراضگی کا اس نے اظہار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے فیصلے کے سامنے وہ خاشع ہو گیا. مصیبت کے نزول کے وقت یہ نہیں کہا کہ میری کیا غلطی تھی کہ مجھ کو یہ سزا ملی، میرے ساتھ کیا ہو گیا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ میرے ہی اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے، یہ سب نہیں کہے. ٹھیک ہے؟ اور ایک بات جان لیجئے جی، خشوع کے بعد کیا ہے؟ خشیہ. جی استاد. ہاں، خشیت. خشوع اور خشیت. خشیت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا ڈر، ایسا خوف جس کی بنیاد علم کے اوپر ہو، یعنی جس سے وہ ڈر رہا ہے نا، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی بلندی کو وہ سمجھ رہا ہو. خشیہ بھی خوفی کو کہتے ہیں، لیکن ہر خوف کو خشیت نہیں کہیں گے. اس خوف کو کہیں گے جو مخوف سے، جس سے آپ ڈر رہے ہیں، اس سے آپ پورے طور پہ واقف ہوں، علم ہو، اور اس کی بنیاد کیا ہو؟ علم کے اوپر ہو. تو یہاں پہ ہم لوگوں کے سامنے 3 الفاظ گزرے اور تینوں کا ترجمہ ہم لوگوں نے خوف سے کیا. ایک تو خوف، اور دوسرا رہبت، اور تیسری خشیت. تو تینوں میں فرق کیجئے گا. خوف کس کو کہتے ہیں؟ رہبت کس کو کہتے ہیں؟ رہبت یعنی جس چیز سے ڈر رہا ہے اس کو دیکھ کر کے بھاگے، اور خشیت اس کی بنیاد علم کے اوپر ہوتی ہے. رہبت مخصوص خوف کو کہتے ہیں، اور خوف ہر عمل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرنے کو. اور خشیت کہتے ہیں اس خوف کو جس کی بنیاد علم کے اوپر ہو. تو رہبت میں خوف کے ساتھ عمل ہوتا ہے، اور خشیت میں خوف کے ساتھ علم ہوتا ہے. سمجھ ماری بات؟
جی 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 استاد جی ہاں استاد تو اس کی کہیں ایک گے بتا دیں. اگر اگر امتحان میں پوچھا جائے کہ وہ خوف جس کے ساتھ عمل ہے اس کو کیا کہیں گے، تو کیا کہیے گا؟ رہبت. رہبت رہبت وہ خوف جس کی بنیاد علم ہے کیا کہیے گا؟ خشیت خشیت. خشیت. ہاں. اور اگر لکھ دیا جائے خشیت، رہبت، خوف، ان تینوں کو خوف کہتے ہیں. صحیح یا غلط؟ صحیح صحیح. صحیح. عام معنی میں تینوں کو خوف کہیں گے، لیکن جب تینوں کا ذکر ایک ساتھ ہو تو یہ الگ الگ معنی ہوگا، یہ باریکی ہوگی اس کے اندر. اب سمجھ میں آئی بات؟ جی استاد بس آواز بیٹھی ہوئی ہے اس لیے تھک جا رہا ہے. نہیں کافی ہے انشاءاللہ، وقت ہو بھی گیا نا.